بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے سوالات پائے جاتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہے، تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز شاید فجر کی اذان تک پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح کئی سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اور ساری باتیں اس ویڈیو میں آج کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جو محرم کے مہینے کے روزے ہیں، 2 روزے، ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز کے فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نفل پڑھنا چاہیں تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا جو بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے، وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے درمیانی حصے میں پڑھ لیں تو یہ بھی جو بہترین وقت ہے۔ آرام کریں، رات کو آرام کریں، عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، درمیانی حصے میں رات کے اٹھ جائیں 2:30-3 بجے اور تہجد کی نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں، پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں۔ تو یہ بھی ایک بہترین وقت ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا جو وقت ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، آدھا 1 گھنٹہ پہلے، یہ تہجد کی نماز کا بہترین اور افضل وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص رات ڈیوٹی کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، رات کو اس کا سونا نہیں ہوتا، وہ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بغیر سوئے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سفر میں ہیں یا آپ کسی وجہ سے نہیں سو سکے تو آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز بغیر سوئے بھی ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز کی نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے، نفل نماز، فرض نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہی طریقہ تہجد کی نماز کا ہے۔ اور تہجد کی نماز ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ 2 رکعت کی نیت کریں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں، سلام پھیر دیں۔ جس طرح 2 رکعت کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور تہجد کی نماز کی جو نیت ہے وہ آپ اگر 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی 6 رکعت، 8 رکعت کی نیت آپ کر سکتے ہیں، یا 2 رکعت کی الگ الگ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح جائز ہے۔ تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں؟ صورتیں وہی پڑھیں گے جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، 30ویں پارے کی، اما پارے کی آخری صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیں، یا آپ کو بڑی صورتیں یاد ہے، سورۃ الواقعہ یاد ہے، سورۃ الملک اگر آپ کو یاد ہے، سورۃ یاسین یاد ہے، سورۃ الرحمن آپ کو یاد ہے، سورۃ المزمل یاد ہے، یہ بڑی صورتیں جو اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں۔ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ لمبی صورتیں، بڑی صورتیں پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص
تہجد کے اندر تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق وہ اس شخص کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں، اس شخص کے منہ کے ساتھ کان لگا کے اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کے تلاوت سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس شخص کے قریب آتے ہیں جو تلاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، لمبی لمبی تلاوت کی جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں، بڑی صورتیں نہیں یاد، تو آپ کو جو صورتیں جو رکوع قرآن پاک کے یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص مخصوص صورتیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، اسی طرح تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، پانچویں میں 5 مرتبہ، چوتھی میں 5 مرتبہ، اس طرح جو بتاتے ہیں تو وہ کوئی مخصوص نہیں ہے، اس طرح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو صورتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک بار بھی سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور صورتیں جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی صورتیں پڑھنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، تو اس لیے اس حوالے سے کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، آپ کو جو صورتیں یاد ہیں آپ پڑھیں۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز فجر کی اذان تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی اذان جب تک نہیں ہوتی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان تک پڑھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے۔ صبح صادق کا وقت آپ نوٹ کر لیں کیلنڈر کے اندر یا ایپ جو موبائل میں آتی ہے اس کے اندر، یا مسجدوں میں ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوتی ہے اس میں نیچے انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، تو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ انتہائی وقت جو ہے اس کو نوٹ کریں، یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس سے 4-5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھ کے فارغ ہو جائیں، تو یہ تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اذانیں تو صبح صادق سے 15-20 منٹ کہیں آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہیں، تو اگر آپ صبح صادق کے بعد اذان تک نماز پڑھتے رہے، اذان تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے، تو یہ آپ نے جو 15-20 منٹ اذان سے پہلے نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، یہ تہجد کا وقت نہیں تھا، صبح صادق کو 15-20 منٹ پہلے ہو چکی، تو اس لیے صبح صادق کے وقت کو نوٹ کریں اور اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور یہ وقت بدلتا رہتا ہے روزانہ یا دوسرے تیسرے دن، جو انتہائی وقت ہوتا ہے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیا کریں، اس سے پہلے تہجد پڑھ لی جائے۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب انسان کو کرتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ تہجد کے وقت میں دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آپ کے حق میں دعا بہتر ہوگی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جن لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی وہ تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے بعد دعائیں مانگیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کا وقت دعاؤں کا بہترین وقت ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، کوئی حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو رزق دیا جائے، تو یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان دعائیں مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، خشوع و خضوع سے مانگنی چاہیے، اول آخر درود شریف، اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، تو اس طرح آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور کئی سارے ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کر دیے۔ کئی سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، علماء بزرگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ تھے، پیر صاحب تھے، انہوں نے واقعات بتائے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئی۔ بعض لوگ وہ تھے جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے، خودکشی کرنے کے قریب ہو چکے، لیکن انہوں نے جب تہجد کی نماز پڑھی تو ان کی زندگی بدل گئی، ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے
مشکل حالات آئے، پریشانیاں آئیں، پھر جب میں نے تہجد کے وقت میں دعائیں مانگی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات کو دور کیا ہے، میری حاجتوں کو پورا کیا ہے، میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے وہ چیز سے عطا فرماتا ہے جو انسان مانگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعائیں مانگنے کا جو ہے طریقہ آنا چاہیے، اور تہجد کے وقت میں دعائیں مانگنی چاہیے، تو اس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تہجد پڑھتے تھے اور لمبے لمبے قیام کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی، اتنے لمبے قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امہات المؤمنین کا معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بزرگوں کی، اولیاء کی نماز ہے، اور اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کی نیت، رکعات، تلاوت کیسے کریں، کس وقت پڑھیں، کتنی رکعات پڑھیں، صورتیں کون سی پڑھیں، فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ کے اشکالات امیدیں ختم ہو گئے ہوں گے، آپ کے ذہن میں جو باتیں تھیں اور جو اشکالات تھے وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ اور تہجد کے حوالے سے کسی شخص کی کوئی ذاتی تجربہ ہو، کوئی واقعہ ہو، تہجد کی نماز میں اسے فائدہ دیا ہو، تو اپنا واقعہ، اپنی بات آپ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی بات کو آگے لوگوں تک شیئر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں شخص کو بھی فائدہ ہوا۔ تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور جو ہے اپنی رائے اور اپنے تجربات شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تجربات، آپ کے واقعات، آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک بھی کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ اس طرح کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں اسلامی ٹاپک پر، یہ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ان ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل بٹن کو پریس کریں، آل بٹن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔